اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جتنے بھی میرے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے میرے بھائیوں کہ حاجی صاحب کی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ 302 میں 311 میں ہائی کورٹ نے الحمدللہ ان کی ضمانت دی ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی رہائی ہونی تھی، لیکن جس ٹائم رہائی کا ٹائم آیا ہے تو 9/11/2022 کو حاجی صاحب پہ پھر ایک جیلی اور جھوٹی FIR کی گئی ہے۔ اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو FIR پہلے کی گئی ہے 9/11/2022 کو کی گئی ہے، یہی FIR 19/7/2022 کو مطلب 6-7 مہینے پہلے بھی کی گئی ہے۔ تو وہی FIR دوبارہ، وہی موضوع، وہی دفعات، وہی جو بندہ ایکیوز ہے وہی سامنے رکھ کے دوبارہ ایک جیلی FIR کی گئی ہے۔ یہ تو ایک سیدھا ثبوت ہے۔ میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے، ہم سے محبت رکھنے والے ہیں، ہمارے فینز ہیں، ہمارے ووٹرز ہیں، ہمارے سپورٹرز ہیں، جو ہم سے لگاؤ رکھتے ہیں، ان تک یہی میسج ہے کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پہلے بھی دیکھیں 302 حاجی صاحب پہ انہوں نے لگایا، وہ بھی جیلی بوگس۔ اس میں ہم نے حلف بھی دیا حاجی صاحب نے ایک مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں۔ ایک چیز میں نے دیکھی بھی ہوتی تو میں پھر بھی گواہی دیتا، لیکن میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ میری سوچ میں ہے، نہ مجھے پتہ ہے کس نے مارا ہے، کس نے کیا ہے۔ وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے، میں اس چیز پہ حلف دیتا ہوں، وہ گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ ان کے جو سٹاف ہے، گن مین ہے، جو ان کا ڈرائیور ہے، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیرے پہ ہم اپنی سیاست کی باتیں کر رہے تھے کہ صبح کا کیا لائے عمل ہے۔ تو اتنی دیر میں رات کو مطلب کال آ جاتی ہے کہ اس طرح کوئی مرڈر ہوا ہے، کوئی یہ چیز ہوئی ہے۔ لہذا بات کرنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے پہلے 302 ہمارے اوپر لگایا جیلی، اس میں ہم نے ضمانت کرائی۔ جب ضمانت کرائی تو انہوں نے 18 دن بعد 311 حاجی صاحب پہ لگا دیا۔ جب اس سے ہم نے ضمانت کروائی تو انہوں نے ڈبل FIR دوبارہ، جو اولڈ FIR تھی اسی طرح کی وہی FIR دوبارہ حاجی صاحب پہ انہوں نے درج کروا کے ایک بندے کو سامنے مدعی، پتہ نہیں وہ کون ہے کون نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، کوئی 2-3 سال پرانی کوئی زمین کا کیس بنا کے اور وہ بہانہ رکھ کے مطلب اس کو مدعا بنا کے، اس بیچارے کو تو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے نام کی FIR کٹی گئی ہے، نہ اس کا سائن نہ کچھ، ویسی ایک جیلی FIR کاٹ کے ایک رکاوٹ کھڑی کی ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ تعالی آپ نے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ بڑے کیس میں ہم نے ضمانت ہوگی الحمدللہ حاجی صاحب کی، تو یہ تو ہوا کے پرچے ہیں، اور ہمیں عدلیہ سے انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ تعالی حق سچ کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی حاجی صاحب پہلے سے بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ تعالی ایک اچھی طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہم خدمت میں وہ حاضر ہوں گے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، جھوٹی جیلی بچے کو پتہ ہے، 90 سے 95% لوگوں کو پتہ ہے۔ میں اپنے مخالفین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، کوئی صداقت نہیں ہے ان FIRs میں۔ میرے والد صاحب کے اوپر جھوٹے اور بے بنیاد FIRs کاٹی جا رہی ہیں۔ پتہ ہے پولیس کے ساتھ ہمارا کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا تو کوئی ان کے ساتھ کوئی ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہے۔ پولیس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے مل کے بہت کام کیا علاقے میں۔ ہمارے علاقے میں سب سے بڑا کام امن و امان کا تھا، پولیس کے ساتھ ہم نے مل کے کیا ہے۔ پولیس سے ٹریجڈی ہوگی کتنی بار ہمارے علاقے میں ہوئی، 3-4 لوگ شہید بھی ہو گئے، اس میں ہمارے حلقے کے تھے، تو اس میں بھی عجیب رار نے انشاءاللہ اچھا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو آج ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، ہماری زیادتی کیا ہے، ہمارا یہ تو مفاد عمل ہے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل آپ جو ہمارے ساتھ کروا رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے نا۔ کہیں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی کہتے ہیں نا کہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ایک ہی بار ڈور کھینچتا ہے۔ تو میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں بس اتنا ہی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ سیاست کی جنگ ہے جو ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے۔ ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سارا مسئلہ سیاست کا ہے، الیکشن کا ہے، عوام سے دور کرنے کا ہے، عوام سے حاجی صاحب کی جو ان کی خدمات ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، یہ اس کو خراب کرنے کا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی یہ چیز اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے، اور
جو ہمارے مخالفین ہیں جو ریموٹ کنٹرول کی طرح استعمال کر رہے ہیں انتظامیہ کو، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مرد ہیں، اگر آپ اتنی دلیر ہیں، آپ سامنے آ کے مقابلہ کریں. پیچھے سے تو سب منافقوں کا کام ہے یہ کام کرنا. یہ تو منافق ہوتے ہیں جو پیچھے سے وار کرتے ہیں، پیچھے سے چھرا آپ کی کمر میں دوستے ہیں، سامنے آتے نہیں ہیں. یہ تو منافق ہوئے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ منافقوں سے بچائے. ہم اپیل کرتے ہیں، میں ڈی آئی جی صاحب سے، کے پی کے آئی جی صاحب سے، معظم صاحب سے، منسیرہ ڈی پی او صاحب سے، برائے مہربانی منسیرہ میں اور بھی بہت جرائم ہو رہے ہیں. کافی سارے آپ دیکھ لیں، کوئی بھی منشیات اگر کسی کو مطلب حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے اس کو 5-10 منٹ نہیں لگتے ہیں. تو آپ ان چیزوں پہ فوکس دیں، یہ جیلی مقدموں کو چھوڑیں. ان کی آپ اپنے ایک مطلب جو آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، جب آپ ایک کوئی عہدہ لیتے ہیں اس کا حلف ہوتا ہے، جو آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے آپ اس کے اوپر بھی کام کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. لہذا آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسا آپ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کیا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے بیوروکریسی میں کیسے لوگ بات کرتے ہیں، کیسے ان کو بلیک میل کرتے ہیں، کیسے کالز کرتے ہیں. الحمدللہ حاجی صاحب کے جب وہ صوبائی وزیر تھے، منسٹر فار انوائرمنٹ، تو ان کے نیچے 250 سے 300 تقریباً 18 گریڈ کے افسروں نے کام کیا ہے. تو 22 گریڈ کا ان کا چیف سیکرٹری تھا. تو ہمیں پتہ ہے بیوروکریسی میں کس طرح کال کر کے اور کس طرح. میں تو سوچتا ہوں یار یہ جتنی آپ نے محنت کی ہے کہ حاجی برار کے بارے میں لوگوں کو کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، کاش آپ نے یہ محنت علاقے کی عوام کے لیے کی ہوتی. آپ نے تو افسروں کے بوٹ پالش کیے ہیں. 4 سال آپ بوٹ پالش کرتے رہے. 4 سال آپ نے بیوروکریسی کو غلط استعمال کر کے بے بنیاد پرچے بھی کروائے. بے بنیاد 90% لوگ میں کہتا ہوں آج جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کام کیا، 90% آپ کی یہ جو پالیسی تھی جو ہے وہ بالکل ناکام ہوئی ہے. کوئی کام نہیں ہو سکے. پہلے سال جو آپ نے افتتاح کیے ہیں، جو پہلا ٹونر تھا، آپ ابھی تک دیکھ لیں ان پہ کام نہیں شروع ہو سکے. تو آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے ان پہ فوکس کرنے کی بجائے آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو 3-4 مہینے کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو آج پولیس پیچھے لگی ہے، یہ کل آگے پروٹوکول بھی دے رہی تھی ایک ٹائم، اور یہ پھر آگے دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ پھرنی کا پھیر ہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک دفعہ جس جگہ سے پانی گزر جائے راستہ بنا لینا تو وہاں سے دوبارہ بھی پانی گزرتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو عدالتوں میں ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے ہمارے ساتھ آتے ہیں. ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی ذاتی کوئی جنگ نہیں ہے. آج میں پھر کہتا ہوں سیاست سے ہم دستبردار ہو جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی اتنی جان ہمارے اوپر نہیں کھائے گا، کیونکہ یہ ساری جتنی قوتیں ہیں سیاسی، یہ جو فرعون بنی ہوئی ہے منسیرہ میں، یہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا، سوشل میڈیا پہ کیا. جو سوشل میڈیا ہماری ٹیم ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بہت بہت مہربانی.